یا خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اذیت سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ ایک خدمت میں تو آپ دوسروں کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، لیکن اذیت میں تو آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا اگر خدمت کا حوصلہ نہیں ہے تو لیکن آپ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، اپنے کلام سے، اپنے حالات سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال و اقوال سے اور اپنے مال سے کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے مال اسباب کو روک کے رکھیں، ظلم میں خرچ نہ کریں، تو گویا کسی کو ایذا نہ پہنچائیں۔ تبھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ حقیقی مسلمان اور اصلی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو گویا کہ دیکھو خدمت کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہ دیں، یہ بھی خدمت کا شعبہ ہے، کیونکہ آپ نے کم از کم اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھا، یہ بھی آپ کی بڑی عنایت ہے اور یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے، بلکہ آپ کی ایمان کی ضمانت ہے کہ آپ حقیقی اور اصلی مومن اور مسلمان ہیں، کہ آپ کسی کو اذیت نہیں پہنچا رہے اور آپ کی زبان سے اذیت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ زبان سے انسان اپنے اقوال سے اذیت پہنچاتا ہے، زبان سے اپنے قول سے ایسا جملہ کہہ دیا، ایسی بات کہہ دی کہ اس کا کلیجہ کٹ گیا، اس کو تکلیف ہوئی کہ یار کیا بات اس نے کہہ دی۔ ایک قول اور ایک اس زبان کا عمل، زبان سے منہ چڑھا دیا، یوں کر دیا، اب اس کو تکلیف ہوئی نا، اذیت ہوئی۔ اب آج کل وہ گاڑیاں گزرتی ہیں، کسی کو مسٹیک کر لی تو منہ نکال گیا، یوں کر کے آگے نکل جاتا ہے تو گاڑی والا پیچھو ہارم مارتا رہے، بس پکڑ اسی منہ چڑھایا مجھے، اب اذیت دی نا۔ تو یہ زبان سے بڑا زبان چڑھانا بھی ایک عمل ہے، فرمایا یہ بھی نہ کرو، اسی میں اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو گویا کہ آپ زبان کی ایذا سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اور ہاتھ کی ایذا، اور ہاتھ کی ایذا کا مطلب ہے کہ اس کو تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا، مکہ مار دیا، ایک یہ ہے، اور دوسرا ہاتھ کے اشارے سے اس کو دے دی، ہاتھ کے اشارے سے اس کو تکلیف دے دی، جیسے یہاں مغربی دنیا میں انگوٹھا یوں کر دو، کہتا ہے تھم دکھا، مطلب واہ گڈ۔ اب آپ یوں کرنے سے اس کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ مجھے لوزر کر دیا اس نے، تو آپ کو ایزا ہوئی نا۔ تو ایک بندہ لوزر نہیں، آپ نے یوں کر دیا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ نبی نے کہا نہیں، آپ اپنے اس ایسے عمل سے بھی، ہاتھ کے ایسے عمل سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور پھر اس ہاتھ کے اندر جو ہاتھ کی کمائی جو مال بناتے ہیں آپ، اس مال کے ذریعے سے تو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نا۔ رشوت دی جناب، وہ کہتا تھانے میں پولیس کو رشوت دی اور پکڑوا دیا، رشوت دی یہ کر دیا، تو وہ کہتا ہے وہ ہاتھ کی جو کمائی تھی مال، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو ایذا دے رہو۔ اس لیے نبی نے فرمایا حقیقی اور اصلی مسلمان ہوا ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔